سی فوڈ اس کا ٹراؤزر بھی ہے ساتھ میں. یہ سب کے ساتھ ہیں ادھر. ماما کپڑا ہے ادھر. اچھا لگ رہا ہے یہ برائٹ سا کلر ہے. ماما کپڑا ادھر ہی. وائٹ والا اچھا لگ رہا ہے. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے سوچا کہ چلو ڈفرینٹ شاپس میں دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ کھاڑی گئے تھے اور راجہ صاحب بھی گئے, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے امانہ مال کا چکر لگایا. تو وہاں پر بھی ہم نے 3-4 شاپس میں دیکھا کہ کیا ہے. تو ایکچولی آج کل سیم پرنٹ میں 2 پیس کا بہت زیادہ فیشن ہے, یعنی پرنٹڈ ٹراؤزر اینڈ شرٹ. تو اس کا تو بہت ہی زیادہ کریز ہے نا, یعنی کہ وہ جو ایمبرائڈری اور وہ جو محرابے بنے ہوئے کپڑے ہوتے تھے نا بارڈر والے, یہ وہ مطلب وہ بھی ہے, وہ بھی لوگ پہن رہے ہیں, لیکن یہ کہ 2 پیس کا بہت زیادہ فیشن ہے. تو خیر وہی پرانے جو فیشن ہوتے تھے ہماری امیوں کے زمانے کے, پھر ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے پہنا کرتے تھے, تو وہی سائیکل وہ پورا چل رہا ہے, وہ دوبارہ سے فیشن آ گیا ہے. تو خیر ہم لوگوں نے کچھ سوٹ اس طرح کے لیے اور کچھ بچوں کی شاپنگ کی. تو چھوٹے بچوں کا جو ہوتا ہے نا وہ شاپنگ کرنے کا بہت مشکل کام ہے. تو خیر اس کے بعد ہمیں بھوک لگ گئی, ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا کچھ کھا پی لیتے ہیں. تو میک ڈونلڈس قریب تھا, ہم نے سوچا وہیں سے کچھ کھا لیتے ہیں. تو یہاں سے میں نے بہت عرصے کے بعد کون آئس کریم کھائی, اور یہ آواز آ رہی ہے, رات کا 1:30 بجا ہوا ہے, اور ہمارے نیبرز نے ٹھک ٹھک لگائی ہوئی تھی کافی ٹائم سے, اور اب یہ پتہ نہیں کچھ بجلی کا کام کر رہے ہیں یا کچھ جیسے کچھ رگڑ رہے ہیں لوہے کی کوئی چیز. میں اتنی دیر سے ویٹ کر رہی تھی نا وائس اوور کرنے کا. تو خیر جی یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کھایا پیا, اور مطلب بہت زیادہ گرمی تھی, اور اب تو خیر اور بھی زیادہ گرمی ہو گئی ہے نا. تو یہ کچھ نئے پرانے میں کلپس ایڈ کر رہی ہوں, کچھ لاسٹ منتھ کے ہیں, کچھ اب کے ہیں. تو ایکچولی میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ نہیں میں ترتیب سے ویڈیو شیئر کروں گی, بے شک میں لیٹ شیئر کرتی ہوں. تو وہ اسی ترتیب کے چکر میں نا میری بہت سی ویڈیوز 20 کی بھی, 21 کی, 22 کی, مطلب بہت سی ویڈیوز میری رکھی ہوئی ہیں. تو وہ اتنی زیادہ اسٹوریج ہو چکی ہے نا فون میں کہ وہ پلے ہی نہیں ہوتی. تو اب میں نے سوچا کہ بیٹی کے فون کا بھی یہ حال نہ ہو, کیونکہ میں اسی کا فون یوز کر رہی ہوں اب. تو میں نے سوچا کہ میں نئی پرانی سب اسی طرح ایڈ کر دیتی ہوں. تو خیر ایکچولی میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی, میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ذہن میں بہت سی پرانی باتیں اور یادیں, مطلب سب کچھ مکس ہو رہا تھا. تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے شیئر کر دی. تو ویسے یہ مجھے بہت ایزی لگا نا کہ مطلب وائس اوور نہیں کرنا پڑتا, ایزیلی آپ فٹافٹ شیئر کر دیتے ہیں. تو خیر یہ بیٹی مجھے چیریز دیکھ کے گئی ہے کہ ماما یہ کھا لیں. بس پتہ نہیں میری طبیعت ایسے خراب ہوگی, اچانک ہی فیور مجھے ہو گیا, بہت زیادہ تھکاوٹ سی, اور اتنی زیادہ ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے. مطلب مجھے فیور فیل ہی نہیں ہو رہا تھا بالکل بھی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹیمپریچر فیل ہو یا کچھ بھی, اس طرح کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا. لیکن بس ایسے میرے مطلب باڈی میں اتنا پین ہو رہا تھا, اور مجھے پہلے بھی ہوتا ہے, مجھے پتا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے. تو پین کلر وغیرہ میں لے رہی تھی. تو ایسی ابو کو میں نے ایسی کوئی چیز دی نا, تو اسے ٹچ ہوا تو وہ کہتے ہیں تمہارا ہاتھ گرم ہے. تو بیٹی بھی کہنے لگی ماما آپ کا ہاتھ گرم ہے. تو مجھے اس ٹائم تو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا, لیکن اتنی درد تھی نا کہ مجھ سے نہ چلا جا رہا تھا, میرے ہاتھ نہیں ہل رہے تھے, میں ذرا سا بھی مطلب موو کرتی تھی اور میرے پوری باڈی میں پین ہو رہی تھی. تو خیر وہ پھر میں نے میڈیسن وغیرہ لی, بیمار بن کے بیٹھی ہوئی ہوں میں, اور وہ خدمت تھوڑی بہت ہو رہی ہے میری اب. تو بہرحال تھوڑا سا ہے ابھی فیور, لیکن پتہ نہیں باڈی میں بہت پین ہے. ایکچولی وہ لڑکا گیا ہوا تھا نا چھٹی پہ, تو پھر ظاہر ہے بعد میں ہم نے خود ہی کام کرنا تھا, مطلب ابو کو کھانا دینا یا بنانا یا باقی جو بھی کام تھوڑے بہت ہوتے ہیں. تو اس دفعہ تو اتنا بنایا بھی نہیں ہے نا, تھوڑا بہت تھا گھر میں, پہلے وہ بنا کے گیا تھا 1 آدھ سالن. تو باقی بریک فاسٹ وغیرہ ہم بناتے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے نا میرا تو. اور ابھی میں نے بہت عرصہ سے میں کام نہیں کرتی زیادہ, بہت مطلب جیسے گھر میں وہاں پہ کینیڈا میں بھی بیٹی کر لیتی تھی, بچے مل جل کے کر لیتے تھے, یا مطلب میرے ایسے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں کہ مجھ سے زیادہ کام ہوتا نہیں تھا. کوکنگ تھوڑی بہت میں کبھی کرتی تھی اس طرح, بس یہی تھا میرا. تو یہاں پر تو کوکنگ بھی نہیں, مطلب کبھی کبھی کرتی ہوں جب وہ لڑکا جاتا ہے, یا کبھی ہمارا دل کرے کچھ خاص کرنے کو تو میں کر لیتی ہوں. لیکن ابو کے ساتھ ہم بزی ہوتے ہیں تو میری نا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یہ بیٹی ابھی مجھے جوس دے کے گئی ہے کہ جوس پی لیں. میں نے کھانا نہیں کھایا تھا ایکچولی, میں بس لیٹ اٹھی تھی آج, مطلب میں میڈیسن لے کے سوئی تھی تو وہ تھوڑا لیٹ اٹھی تھی. تو پھر میں نے بریک فاسٹ بھی کافی لیٹ کیا, 12 ساڑھے 12 بجے.
تو میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا نا، ظاہر طبیعت خراب ہو تو پھر دل بھی نہیں کرتا. تو ابھی وہ خود کھانے لگی تھی، کہتی ہے کہ لیں کچھ کھا لیں، تو بڑی مہربان ہو رہی تھی میرے پہ. تو یہ مینگو جوس ہے تو کہتی ہیں چلیں مینگو جوس پی لیں. میں نے کہا چلو. میں جوس وغیرہ اتنے شوق سے نہیں پیتی، کبھی کبھی پی لیتی ہوں ویسے یہاں، تو پھر بھی میں پی لیتی ہوں. کینیڈا بھی میں اتنا نہیں پیتی ویسے، پتہ نہیں کیوں، مطلب کبھی کبھی پیتی ہوں. تو بہرحال یہ کہ ابو کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں، تو ابو کے پاس میں مطلب میرا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ابو کے پاس بیٹھوں، اور وہ اتنی باتیں نہیں کرتے کیونکہ اتنا مطلب بول نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں نا. پارکنسنس کے مطلب کافی مسائل ہوتے ہیں. تو ابو لیونگ میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. وہ صوفے پہ مجھ سے بیٹھنا اٹھنا بہت مشکل ہے، تو وہ تھوڑا سا مطلب نیچے صوفہ اتنا اونچا نہیں ہے اس وجہ سے. تو میرے کیونکہ نیز کا بھی مسئلہ ہے، میرے اور بھی کئی مسائل ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو پھر بیٹی بھی ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی کرتی ہے، مطلب اس طرح ابو کے ساتھ کئی مطلب ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کام. تو لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں یہاں پہ ہوں تو پھر ظاہر ہے ابو کے کام کوئی اور کرے. تو وہ لڑکا کرتا ہے، مطلب ہم نہیں ہوتے تو وہی کرتا ہے، لیکن یہ کہ جب ہم ابو کے پاس ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم ہی کرتے ہیں. تو وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے، مطلب میں بہت تھک جاتی ہوں. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ بیٹی ہے ساتھ، وہ ہیلپ کرتی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جب لڑکا جاتا ہے اس کے بعد پھر بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے. پہلے بھی وہ ایک دو دفعہ جب کیا اس کے بعد میری مطلب کافی بری حالت ہو گئی، کیونکہ مطلب کھانا وانا بنانا تو ہوتا ہی ہے. ہم لوگ تو آن لائن بھی زیادہ منگوا لیتے ہیں نا، مطلب ویسے ہی اور بھی پھر کئی کام ہوتے ہیں نا، ابو کے سارے کام، اپنے کام. تو مجھ سے تو کئی دفعہ تو چلا بھی نہیں جاتا. تو لاسٹ ٹائم بھی وہ گیا جب 2 مہینے پہلے کی بات ہے، مطلب منتھلی وہ ایک دفعہ تو جاتے ہی بیچ میں. تو مجھے تب بھی فیور ہو گیا، تو وہ بس وہ تھکاوٹ کی وجہ سے. تو ابھی بھی اسی طرح ہی ہے بہت زیادہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں صحت دے تاکہ میں جو بھی میری جتنی ہمت ہے میں اپنے ابو کی خدمت کر سکوں. اور میں تو ابو پہ مطلب شو بھی نہیں کرتی نا. میرے ابو کی بھی عادت ہے کہ وہ اپنی تکلیف بتاتے بھی نہیں ہیں. اپنی کوئی کام ہو کے وہ خود اٹھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ابو بہت ہمت والے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایج ہے، اس میں آپ کو مسائل ہوتے ہیں. تو ابو سے ہم کہتے ہیں کہ ابو ہمیں بتائیں آپ کیوں اٹھ رہے ہیں. تو ابو کو بھی نہیں ہوتا نا، ابو کو بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے اتنا نہیں ہوتا، اور یہ وہ. تو کئی دفعہ تو وہ کوئی کام کہنا بھی ہو تو گول کر جاتے. تو کہتے ہیں کہ ایزی والی کوئی چیز کر لو، ایزی والی کوئی چیز بنا لو. تو لیکن میرا ہوتا ہے کہ میں اگر اب کر رہی ہوں تو میں تو ضرور کروں نا. میں نے اس دن پراٹھے بنائے تھے ابو کے لیے تو ابو کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دو، مجھے بریڈ دے دو. ویسے بھی نارملی وہ بریڈ ہی کھاتے ہیں، یہ بہت کم پراٹھا یا روٹی اب کھاتے ہیں. مطلب میں نے کہا مجھے لگتا ہے، مجھے 2 مہینے سے مجھے لگ رہا ہے میں نے ابو کو دیکھا ابو نے پراٹھا نہیں کھایا. تو میں نے کہا نہیں میں آپ کے لیے پراٹھا بناتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بناتا ہے تو وہ سخت بناتا ہے تھوڑا سا، تم رہنے دو. میں کہا نہیں میں نرم والا بناؤں گی. تو وہ خیر ابو نے مطلب کھایا، انہیں بہت اچھا لگا. تو کہتے بھی ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری امی ایسی بناتی تھیں. تو اس وقت میں نے کوکنگ بہت زیادہ ویسے نہیں کی، لیکن میں اکثر کرتی تھی پہلے جب میں آتی تھی نا، تو میں کر لیتی تھی. چلو اس کو میں کہتی تھی میں خود ہی بناتی ہوں. تو ابو کو مطلب اچھا لگتا ہے، ابو کو مطلب وہ یاد آ جاتا ہے. ظاہر ہے ہم نے تو امی سے سیکھا ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر ابو کہتے ہیں کہ ہاں تم نے مطلب تمہاری امی بھی ایسی بناتی تھیں. تو خیر میری امی تو بہت ہی اچھا بناتی تھیں، اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ ان کی امی بہت اچھا بناتی ہیں. باقی جو امیوں کا کھانا ہوتا ہے نا، جو امیوں کی کوکنگ ہوتی ہے، وہ بس اپنی امی کی ہی اچھی لگتی ہے. چاہے ان سے زیادہ اچھا بنانے والے بھی ہوں نا، تو اپنی امی کی کوکنگ سب کو اچھی لگتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی امی کی کوکنگ، لیکن ہماری امی کی کوکنگ میں بہت سادگی تھی. یعنی میری امی اتنے مسالے نہیں ڈالتی تھیں، بالکل سمپل سی ان کی ریسپیز ہوتی تھیں. یعنی سمپل والا کھانا جو تھا نا، جو انہوں نے اپنے بڑوں سے ظاہر ہے سیکھا، اپنی دادی سے، اپنے چچیوں سے، اور اس طرح. کیونکہ میری نانی تو بہت بچپن میں امی کے بہت چھوٹی تھی، امی فوت ہو گئی تھیں. تو کچھ خاندانی ریسیپیز ہی ہوتی ہیں نا، کہ مطلب خاندانی ریسیپی آپ کہہ لیں. تو ریسیپی کیا ہوتی ہے، وہی مسالہ بھوننا، یہ ڈالو وہ ڈالو، بس چند چیزیں وہی بات. تو وہ مطلب نسل در نسل وہی چلتی ہیں. تو اب تو خیر یوٹیوب نے بہت چیزیں چینج بھی کر دیں، بہت کچھ جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اس طرح. تو میں نے بھی باقاعدہ امی سے اس طرح کوکنگ نہیں سیکھی، لیکن میرا یہ تھا کہ میں بڑا غور سے امی کو دیکھا کرتی تھی. شوق مجھے نہیں تھا، لیکن میں بنا لیتی تھی، اچھا خاصا بنا لیتی تھی جب ضرورت پڑتی تھی.
تو خیر تو ظاہر ہے پھر امی کی طرح ہی پھر بناتے ہیں نا، تو وہ امی کی جو سکھائی ہوئی چیز ہوتی ہے یا امی کو دیکھ کے جو بناتے ہیں تو وہ پھر وہ چیز تو آ ہی جاتی ہے۔ تو میں جب بھی یہاں پہ آئی ہوں تو میں کچھ بناتی ہوں نا تو ابو تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تمہاری امی بھی ایسے ہی بناتی تھیں اور یہ بہت اچھا ہے۔ حالانکہ اس لڑکے کا کھانا ابو کو ٹھیک ہی لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ، ابو کو پتہ ہے میں نے اس کا پکا ہوا ہی کھانا ہے۔ میرے ابو کھانے کے بہت زیادہ شوقین تھے اور بہت ہی ان کا مطلب ایک خاص ہوتا تھا کہ کھانے کا ان کو پتہ ہوتا تھا نا کہ کیسا کھانا، تو کھانے کے بارے میں وہ بہت ہی مطلب تھے اس طرح نا کہ بہت ہی اچھا کھانا وہ کھانے والے جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اور میری امی کا کھانا، اور میری امی بہت ہی سادگی والا کھانا جو بناتی تھی نا، تو وہ مطلب دعوت کریں، دعوتیں بھی ہوتی تھیں، اور امی کا کھانا بے شک سادہ ہوتا تھا بالکل، یعنی کہ مطلب سپائسیز نہیں ہے کوئی سی خاص، بہت ہی کوئی انٹرنیشنل ریسپیز تو نہیں بناتی تھی، سمپل والا، لیکن وہ لوگوں کو اتنا اچھا لگتا تھا نا سب کو۔ مطلب جو ہمارے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں نا میرے، مطلب ننیال ددیال والے، سبھی امی کے کھانے کی تعریفیں کرتے ہیں، میرے سسرال والے امی کے کھانے کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ کرتی بھی کچھ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا بڑا ہی کوئی خاص اس میں مسالے ڈال رہی ہیں کچھ بھی، مطلب سمپل سا کھانا ہوتا ہے، وہی نمک مرچ ہلدی اور لہسن پیاز ہوتا ہے، اور آخر میں دھنیا ڈال دیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ، یہ امی کے کھانا تھا۔ اور پلاؤ وغیرہ میں ہوتا تھا چلو جی وہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی وہ کیا کہتے ہیں 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں، لونگ مرچ یہ وہ ڈال دی، یعنی مطلب وہ کوئی ایسے خاص ریسپیز نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں امی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا۔ مطلب دعوت وغیرہ بھی ہوتی تھی، جب ہم جہاں بھی رہے ہیں دعوتیں ہوتی تھی، لوگ گھر آتے تھے یا کسی کو بھیجتے تھے تو بہت زیادہ تعریف ہوتی تھی۔ میرے ابو کے کولیگ تھے، یعنی جو آفس کے لوگ تھے نا، تو وہ منتھلی کسی ایک کوئی بندہ مطلب لے کے آتا تھا کھانا، وہاں پہ دعوت ہوتی تھی کسی ایک جگہ پہ اس طرح کر کے، تو گھر سے مطلب بنا کے لاتے تھے نا، تو میرے ابو جب لے کے جاتے تھے مطلب امی کا جو بھی مٹن وغیرہ امی بناتی تھیں، اور وہ کڑھائیاں شڑھائیاں امی نہیں بناتی تھیں، مطلب سمپل مٹن والا سالن ہوتا تھا، قیمہ ہوتا تھا یا اس ٹائپ کی چیزیں، تو کڑاہی ٹائپ بنا لیتی تھیں، مطلب جیسے روسٹ وغیرہ بھی میری امی بنا لیتی تھیں عید وغیرہ پہ کسی خاص موقع پہ، تو مطلب تو وہ لوگ بہت ہی تعریف کرتے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، ابو سے مطلب وہ کہتے تھے کہ اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہے نا، کہ بھابھی سے ریسیپی پوچھنی ہے نا کہ کیا ہے، تو ان کی وائف وغیرہ جو تھیں وہ بھی بہت ہی مطلب کرتی تھی اپریشیٹ۔ تو خیر میں امی جیسا تو نہیں بناتی، لیکن یہ کہ چلو جو بھی ہے، بچے بھی میرے یہی کہتے ہیں، میں کہتی ہوں ہاں مطلب چلو نانوں کے ساتھ ان کا ہے نا، مطلب ظاہر نانوں سے پیار بہت ہے، اور یہ وہ ماؤں سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، تو وہ اس وجہ سے تو وہ نانوں کو زیادہ پھر کہتے ہیں کہ نانوں جیسا نہیں آپ بناتی، نانوں تو نانوں ہے، نانوں جیسا نہیں آپ بنا سکتی، تو میں کہتی ہوں ہاں بھئی ظاہر ہے وہ پھر میری امی ہے، تو میں کہا میں بھی تو ان جیسے ہی بناتی ہوں، مطلب کبھی کبھی میرے ان سے بحث ہو جاتی ہے، میں کہتی ہوں ان کے جیسے ہی میں بناتی ہوں، تو ان سے میں نے سیکھا ہے، کہتی ہیں نہیں بے شک آپ اچھا بناتی ہیں، بہت اچھا بناتی ہیں، لیکن نہیں نانوں جیسا نہیں بناتی، تو میں کہتی ہوں ہاں باقی امی جیسا تو میں نہیں بناتی۔ میری ساس بہت مطلب سمپل سا کھانا وہ بھی بناتی تھی، جیسے عام گھروں میں بالکل سمپل طریقے سے کھانا بنایا جاتا ہے، تو ہم نے بھی پکا ہوا کھایا، اپنی ساس کا پکا ہوا کھایا ہوا ہے، تو وہ اچھا کھانا ہوتا تھا، لیکن وہ بہت جلدی میں بناتی تھیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی فیملی تھی ان کی، اور مطلب وہ انہیں کام بھی بہت سارے ہوتے تھے، تو اتنے بچوں کے ساتھ سارا گھر کا کام کرنا، سب کچھ کرنا، اور مطلب تو پھر جب زمینوں پہ جب وہ کرتے ہیں نا، جب فصل کاٹنے کا موسم ہوتا ہے تو تب مطلب گھر سے کھانا بہت زیادہ لوگوں کے لیے بن کے جاتا ہے، تو وہ کرتی تھیں، تو ان کے لیے مطلب بڑا وہ تھا، تو فٹافٹ ان کو عادت تھی کہ جلدی جلدی بنانے کی نا، لیکن وہ جلدی جلدی والا بھی ان کا کھانا بنا ہوا دیکھا ہے میں نے، کھایا ہے، تو وہ اتنا مزے کا ہوتا تھا نا، اور وہ سب تعریف کرتے ہیں نا کہ امی کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، تو مطلب ظاہر ہے قدرتی بات ہے اچھا بھی ہوتا تھا، لیکن اپنی ماں کا کھانا تو ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے نا۔ تو خیر یہ ولاگ مجھے کافی ایزی لگا، کیونکہ مجھے اتنی ایڈیٹنگ بھی نہیں کرنی پڑی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے زیادہ وائس اوور نہیں کرنا پڑا، جس کے لیے موڈ بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے میری ویڈیوز لیٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو میں ٹرائی تو کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم بھی میں کچھ ایسے ہی کروں، لیکن پتہ نہیں ہو پائے گا کہ نہیں۔ تو خیر جی یہ خربوزوں کا موسم تھا جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اب تو خیر خربوزے اتنے نہیں ہیں ویسے، تو خیر مجھے بتائیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔